حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی اس زمین پر اس کائنات پر آخری کلام آخری بات زبان سے لا الہ الا اللہ نکلے دخل الجنہ، تو جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تعلیم دی کہ جب بھی کوئی لوگ بیمار ہو، مرض الموت میں ہو، بیماری کی حالت میں ہو، اسے لا الہ الا اللہ کیا فرماتے ہیں لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مریضوں کو، اپنے مرض الموت میں جو لوگ رہتے ہیں اپنے موتا کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتے رہو بار بار۔ تو یہ پہلی نشانی، پہلی پہچان، پہلی علامت یہ ہے کہ آدمی اگر موت سے پہلے اس کی زبان سے، چاہے مرد ہو عورت ہو، چھوٹے ہو بڑے ہو، غریب ہو امیر ہو، جو بھی ہو اس کائنات میں، اگر کلمہ توحید کا ادا ہو گیا انشاءاللہ ان کی جنت ہے۔ کتنی بڑی کامیابی ہے۔ دوسری ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے مجھ اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے مجھ اور آپ کو اسلام، ایمان، توحید جیسی عظیم نعمتوں سے نوازا۔ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تعریف کرے کم ہیں۔ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ بعدہ تمام نبیوں پر ہم اور آپ درود و سلام بھیجتے ہیں، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی، آخری پیغمبر، آخری رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی 193 پڑھی گئی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین اہل ایمان کی ایک بڑی صفت ذکر فرماتے ہیں کہ اہل ایمان وہ ہیں جو صرف اپنے نیکیوں پر تکیہ نہیں کرتے، اپنے نیکیوں پر بھروسہ نہیں کرتے،
بلکہ نیکیوں کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں، اور ساتھ ہی اللہ رب العالمین سے حسن خاتمہ کی دعا کرتے رہتے ہیں، اچھی موت کی فکر کرتے ہوئے اچھی موت کے بارے میں اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے پروردگار، ہم نے سنا کہ ایک منادی، ایک اعلان کرنے والا، ایک پکارنے والا ایمان کی طرف پکار رہا ہے، ایمان کی طرف بلا رہا ہے، توحید کی طرف، اسلام کی طرف بلا رہا ہے کہ ان آمنوا بربکم، اے لوگ اپنے رب پر ایمان لے کے آؤ، فآمنا، تو ہم نے ایمان لے آیا۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پروردگار، اب ہم ایمان لے کے آ گئے، اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہم سے ہمارے گناہوں کو، برائیوں کو دور کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور جب بھی وفات دے اللہ، جب بھی موت دے اللہ، نیک لوگوں کی موت نصیب فرما، اچھی موت نصیب عطا فرما، حسن خاتمہ نصیب عطا فرما۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن کا مطالعہ کریں گے، احادیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ اللہ رب العالمین نے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو زندگی میں جہاں نیکیوں کی طرف ترغیب دی، برائی سے بچنے کی تلقین کی، وہیں پر اس بات کی بار بار تاکید کی گئی کہ اے لوگوں زندگی میں حسن خاتمہ کی فکر کرو، اچھی موت کی فکر کرو۔ اسی لیے ہم جنازے کی جو دعائیں پڑھتے ہیں ان میں سے ایک دعا کیا ہے؟ اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہ تو جب تک اس کائنات پر زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب تو وفات لے، موت لے، تو حالت ایمان پر ہماری موت لے۔ میرے محترم بھائیو، آج اسی خطبے پر آج کے خطبے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو کی جائے گی کہ حسن خاتمہ کی اہمیت کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہے، علامات کیا ہیں، اچھی موت کی اہمیت اسلام کے اندر کیا ہے، اور اچھی موت کی علامات نشانی کیا ہے، مختصر انداز میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو صحیح کہنے اور صحیح سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیوں، یہ بات تو ذہن میں سب کو ہے کہ موت ایک ایسی ناقابل انکاری حقیقت ہے کہ ہر ایک کو موت مرنا، اسے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، سب کو مرنا ہے، لیکن کسی انسان کو یہ معلوم نہیں کہ کب مرنا ہے، کیسے مرنا ہے اور کس جگہ مرنا ہے۔ پھر ریپیٹ کرتا ہوں میں، ان سب کو معلوم ہے، چاہے امیر ہو، غریب ہو، مالدار ہو، چاہے وہ مسلم ہو، غیر مسلم ہو، مرد ہو، عورت ہو، کل نفس ذائقۃ الموت، موت سب کو آنی ہے، لیکن کسی بشر کو، کسی انسان کو یہ معلوم نہیں کب مرنا ہے، کیسے مرنا ہے اور کس جگہ مرنا ہے، یہ تمام چیزیں اس کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی نفس کو یہ معلوم نہیں کہ وہ کس زمین میں، کس جگہ میں، کس شہر میں، کس مقام پر مرے گا، اس کی انتقال ہوگا۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان، بڑا خوش قسمت ہے وہ انسان جسے حسن خاتمہ نصیب ہو، جسے اچھی موت نصیب آ جائے، اس کی دنیا بھی اور آخرت دونوں بھی سنور گئی، کامیاب انسان ہے۔ لیکن بڑا بد نصیب ہے وہ شخص جس کی موت کفر کی حالت میں ہو، جس کی موت شرک کی حالت میں ہو، جس کی موت بے نمازی کی موت ہو، بڑا بد نصیب انسان ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک راوی حدیث ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو استعمال کر لیتا ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسے استعمال کر لیتا ہے؟ کہتے ہیں یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، مومن کی جب موت ہوتی ہے، موت سے پہلے اللہ رب العالمین اسے نیک عمل کی توفیق دے دیتا ہے۔ اب نیکی کیا، پھر اس کی آواز، اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کی موت اچھی موت نصیب ہوتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، شریعت اسلامیہ میں جو احادیث کا مطالعہ کریں گے تو حسن خاتمہ، اچھی موت کی اتنی اہمیت ہے کہ موت جس حالت میں ہوگی، جیسی موت ہوگی، اسی حساب سے میرے آپ کی جنت و جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ بڑے توجہ سے دو حدیثیں اور دو واقعہ ذکر کر رہا ہوں، بڑے توجہ سے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم حسن خاتمہ کے علامات ذکر کریں گے۔ حسن خاتمہ کی اہمیت، اچھی موت کی اہمیت اسلام کے اندر کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، بڑی پیاری روایت ہے،
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى لَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعٌ، کہ ایک بندہ ہے جنتی والا عمل کرتا رہتا ہے، نیک عمل زندگی میں کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فرق ہے، حَتَّى لَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعٌ، اب جنت میں جانے کے لیے صرف ایک ہاتھ باقی ہے، وَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، حدیث سنے صحیح بخاری کی روایت ہے، تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے اور پھر وہ گناہ کا کام کرنے لگتا ہے، جہنمی والا عمل کرنے لگتا ہے اور جہنمیوں میں سے ہو جاتا ہے، اسی پر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ ایک آدمی ہے جو دوزخ والا عمل کرتا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، گناہوں کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، حتی ما یکون بینہا وبینہ الا ذراع، یہاں تک کہ اس کی اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فرق ہے، اب جہنم جانے والا ہوتا ہے، فیسبق علیہ الکتاب، تقدیر غالب آ جاتی ہے اور پھر موت سے پہلے وہ نیک عمل کر لیتا ہے، جنتی والا عمل کرنے لگتا ہے اور اس پر اس کی وفات ہو جاتی ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس حدیث میں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ ایک بندے کی اختتام کی زیادہ اہمیت ہے، ایک انسان کی اہمیت، انسان کی پہچان اس کی خاتمے پر ہے، اس کے اعتبار خاتمے پر ہوتا ہے، جیسا خاتمہ اسی حساب جنت و جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس کو اور ایک دلیل چھوٹی سی حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت میں پیارے فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اختیار تھا لیکن یہ دوسری حدیث ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار انسان کے خاتمے پر ہے۔ ہم نے حدیث کیا سنی تھی؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، جیسی نیت ویسا ثواب، نیت جیسا ہوگا اس حساب سے اجر و ثواب ملے گا۔ یہاں حدیث ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، جیسا خاتمہ، جیسی موت ویسا انجام، اچھی موت اچھا انجام، بری موت برا انجام کرنا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں، کچھ ایسے لوگ ہیں بڑے نیککار ہیں، بڑے دیندار ہیں، بڑے نیککار ہیں، لیکن اس بات کی ضمانت نہیں ہے نیککار ہونے کے باوجود بھی اچھی موت نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی، ضمانت نہیں ہے اس کی۔ اس لیے انسان کو چوکنا رہنا، فکر کرنا، دعا کرنا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، غزوہ خیبر کے موقع پر سن 7 ہجری میں ایک جنگ ہوا جو یہودیوں کے درمیان بہت لمبا جنگ چلا تھا، جنگ ہوئی تھی، اس میں کفار کی طرف سے بہت سارے مسلمان مارے گئے، قتل کیے گئے۔ صحابہ کرام مقتولین کے جو قتل کیے گئے اس کے ایک ایک نام لے ہیں، کہتے ہیں فلاں شہید ہے، فلاں شہید ہے، فلاں شہید ہے۔ ایک شخص کے پاس سے گزرے صحابہ کرام، کہا کہ اللہ کے نبی یہ بھی شہید ہے۔ پیارے فرماتے ہیں کلا انی رأیت فی النار، ہرگز نہیں، یہ شخص جنتی نہیں، شہید نہیں، بلکہ میں نے اس کو جہنم میں دیکھا ہے، میں نے اس کو جہنم میں دیکھا اس لیے کہ اس نے مال غنیمت سے ایک چادر چرا لی تھی۔ زندگی بھر نیک اعمال کیے، زندگی بھر اچھا کام کیے، جہاد بھی صحابہ کرام کے ساتھ لڑے، لیکن موت سے پہلے اس نے چادر چرا لی تھی، قیمتی چادر چرا لی تھی مال غنیمت سے، اسی پر خاتمہ ہوگا، چوری کی موت نصیب ہوئی اسے، جہنم میں چلا۔ اللہ کے فرما رہے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کلا انی رأیت من النار فی النار، میں اسے جہنم میں دیکھ رہا ہوں۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ اپنی کتاب سید الخاطر میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، بڑا نیککار تھا، بڑا دیندار تھا، جب بیمار پڑے تو اس کی عیادت کے لیے میں گیا تو اس کی وفات مرض الموت میں، بیماری اتنی زیادہ تھی کہ بیماری کی تکلیف کو برداشت نہیں کر پائے اور پھر اللہ رب العالمین کے بارے میں برا بھلا کہنے لگے ربی ہوا جائے ظلمنی، میرا رب تو مجھ پر ظلم کر رہا ہے، میرا رب تو ایسا ہے ویسا ہے، اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا۔ زندگی میں اچھا عمل کیا لیکن موت سے پہلے اس نے برا اللہ پر کلام کیا، اللہ پر برا بھلا تھا، اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہیں کہ زندگی پر گناہ کرتے رہتے ہیں، زندگی پر دین سے دور رہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے موت سے پہلے اسے حسن خاتمہ نصیب فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ ایک صحابی تھے جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، عمرو بن عقیش، کیا نام ہے؟ عمرو بن عقیش رضی اللہ تعالیٰ، اسلام نہیں لائے تھے۔ اس کو سب سے پہلے اسلام کی حقانیت
اور دین اسلام کی حقانیت اس کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا تھا کہ دین اسلام پر حق ہے، لیکن سودی کاروبار اور مال کی محبت کی وجہ سے اسلام نہیں قبول کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد میں اس کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیا، اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرتے ہوئے میدان جہاد میں کود پڑتے ہیں اور اتنی جوان مردی سے لڑتے ہیں کہ پورا جسم لہو لہاب ہوتا ہے، زخم ہو جاتے ہیں، اور اسی زخم کی وجہ سے حضرت عمرو بن عقیش شہادت ہو جاتی ہے، اس کی موت ہو جاتی ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فمات فدخل الجنہ وما صلی للہ صلاۃ وما صلی للہ صلاۃ، کہتے ہیں یہ عمرو بن عقیش ہے، اسلام تو قبول کیا، ایمان قبول کرنے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد ایک وقت کی نماز پڑھنے کی اسے مہلت نہیں ملی، میدان جہاد میں اسلام قبول کیا، جہاد میں لڑا، موت ہو گئی، شہادت ہو گئی، فدخل الجنہ، و جنت میں سے ہو گیا، فدخل الجنہ، و جنت میں داخل ہو گیا۔ اس حدیث کے یہ مطلب آپ یہ نہ لیں جیسے ہم لوگ کا ذہن ہے کہ زندگی بھر گناہ کرتے رہیں، زندگی بھر برائی کرتے رہیں، اور ہم سوچیں کہ ہم توبہ کر لیں گے، لاسٹ میں حج کر لیں گے، لاسٹ میں عمرہ کر لیں گے، لاسٹ میں اچھے بن جائیں گے۔ میں نے ابھی کہا کسی بشر کو یہ معلوم نہیں کہ وہ کب مرے گا، کس جگہ مرے گا، کیسی موت ہوگی۔ تو جب معلوم نہیں ہے تو آپ توبہ کو ٹال رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں کہ ہمیں توبہ کر لیں گے، کیا پتہ توبہ کے موقع نہ ملے، توبہ کے بغیر مر گئے کفر کی حالت میں، پھر آپ کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ ان احادیث اور واقعات کا لب لباب اور مقصد یہ ہے، بنیادی تعلیم یہ ہے کہ ایک انسان ہمیشہ زندگی میں چوکنا رہے، نماز کو اہتمام کریں، وہ نماز کی پابند کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اچھی زندگی گزاریں، حسن خاتمہ اسی کو بھی نصیب ہوگی جس کی زندگی اچھی ہوگی۔ لہذا انسان کو ان تمام تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے اور فکر کرنا چاہیے حسن خاتمہ کی۔ سوال یہ ہے میرے محترم بھائیوں کہ حسن خاتمہ، اچھی موت کس کو نصیب ہوگی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، سن رہے ہیں؟ حسن خاتمہ سب چاہتے ہیں، اچھی موت سب چاہتے ہیں، لیکن اچھی موت اور حسن خاتمہ، اگر موت اچھی ہوگی تو اسی پر جنت و جہنم پر جو ہے نربھر ہے، اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اچھی موت کن کو نصیب ہوگی، ان کے کیا اسباب ہیں؟ بہت سارے اسباب ہیں۔ اچھی موت کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے آدمی کا ایمان صحیح ہونا ہے، کامل ایمان اللہ پر ہو اور اس کا عقیدہ صحیح ہو۔ کیا صحیح ہو؟ ایمان اور عقیدہ دونوں چیزیں صحیح ہو تب جا کے اسے اچھی موت نصیب ہوگی۔ ایک انسان اگر اللہ پر کامل ایمان رکھے، اللہ پر جیسے ایمان رکھنے کا تقاضا ہے اس حساب سے رکھے اور اس کا عقیدہ صحیح رہے، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، دین کے بارے میں، رسول کو اور آخرت کے بارے میں اس کا عقیدہ درست رہے، تو انشاءاللہ جب بھی اس کی موت ہوگی اللہ اسے اچھی موت نصیب فرمائے گا۔ کیا دلیل ہے؟ سورہ ابراہیم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ سچی بات کے ذریعے، مضبوط بات کے ذریعے، قول ثابت کے ذریعے، توحید کے ذریعے اللہ دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ اسے مضبوط رکھتا ہے، یعنی اس میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ موت کے وقت جب شیطان ہمارے سامنے فتنے ڈالتا ہے، ایسے وقت میں ہمیں دین پر ثابت قدم رکھتا ہے، جو اہل ایمان ہوتے ہیں جس کا عقیدہ درست ہوتا ہے۔ اور ایک صحیح بخاری کی حدیث سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ حسن خاتمہ، اچھی موت اسے نصیب ہوتی ہے جس کا عقیدہ اللہ پر مضبوط ہو، ایمان مضبوط ہو۔ یعنی فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ، جو شخص خالص دل سے اللہ کی رضا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، فإن اللہ حرم علی النار، تو ایسے شخص پر اللہ نے جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دی ہے۔ یعنی جس کا عقیدہ ہو، جس کا ایمان ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو جائے، اس کا اقرار کر لیں، اسے اچھی موت نصیب ہوگی۔ اس حدیث سے اور قرآن کا ایسی بات معلوم ہوئی۔ لہذا میرے محترم بھائیو، اگر آپ چاہتے ہیں، اگر میں چاہتا ہوں کہ اچھی موت نصیب ہو، حسن خاتمہ نصیب ہو، میری رات کی دنیا آخرت کامیاب بنے، اچھی موت نصیب ہو، اس کے لیے ایمان اور صحیح عقیدہ ہونا ضروری ہے۔ لہذا اپنے ایمان میں کبھی بھی شرک کی ملاوٹ نہ کریں، اپنے عقیدے میں کسی طرح کی کوئی غلاظت نہ لائیں، زندگی میں شرک نہ کریں،
توحید پر قائم رہیں، اسی پر استقامت کی زندگی گزاریں، انشاءاللہ اچھی موت نصیب ہوگی۔ آئیے مختصر وقت میں آپ کو حسن خاتمہ کی علامات کیا ہے، پہچان کیا ہے، کیسے ہم پہچانیں گے کہ آدمی کا وفات ہوئی، میرے ابا کی، میری امی کی، ہمارے رشتہ دار کی، یا ہم میں سے کوئی شخص کی، تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اس کی اچھی موت ہے یا بری موت ہے؟ اچھی موت کی، حسن خاتمہ کی کچھ علامتیں ہیں، کچھ نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ ان نشانیوں کو اگر ہم اپناتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، انشاءاللہ ہمارا کامیاب ہو جائیں گے۔ پہلی نشانی، حسن خاتمہ کی پہلی پہچان، پہلی نشانی کہ موت کے وقت کلمہ طیبہ کی توفیق ملنا۔ ابھی مر رہے ہیں، زندگی پر کچھ بھی کیا الگ مسئلہ ہے، موت کے وقت اگر کلمہ نصیب ہو گیا تو اس کے لیے ڈائریکٹ جنت ہے، اس میں کوئی کسی کی شک نہیں ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی اس زمین پر، اس کائنات پر آخری کلام، آخری بات زبان سے لا الہ الا اللہ نکلے، دخل الجنہ، تو جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تعلیم دی کہ جب بھی کوئی لوگ بیمار ہو، مرض الموت میں ہو، بیماری کی حالت میں ہو، اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنے کے، بار بار لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو، کچھ نہیں کہنا ہے۔ یہاں تو سورہ یاسین پڑھی جا رہی ہے، پورا قرآن، زندگی پر قرآن نہیں پڑھے، اب مرنے کے قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ جس کی تعلیم ہے وہ نہیں پڑھ رہے ہیں، جس کی تعلیم نہیں ہے وہ پڑھ رہے ہیں، الٹے ہم لوگ ہیں، سیدھے چیز ہم کو لینے کی توفیق نہیں ہوتی، شارٹ کٹ راستہ ہے۔ موت اور مرض الموت میں وہ تو نہیں بول پائیں گے، لیکن کوشش کریں، آپ جو افراد بناتے ہیں لا الہ الا اللہ کو ورد کرتے رہیں، ایک مرتبہ بھی انشاءاللہ اگر نکل گیا، اسے فورس کریں، اسے تلقین کریں، نکل گیا تو جنتی ہوگا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مریضوں کو، اپنے مرض الموت میں جو لوگ رہتے ہیں، اپنے موتا کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتے رہو بار بار۔ تو یہ پہلی نشانی، پہلی پہچان، پہلی علامت یہ ہے کہ آدمی اگر موت سے پہلے اس کی زبان سے، چاہے مرد ہو، عورت ہو، چھوٹے ہو، بڑے ہو، غریب ہو، امیر ہو، جو بھی ہو اس کائنات میں، اگر کلمہ توحید کا ادا ہو گیا، انشاءاللہ ان کی جنت ہے۔ کتنی بڑی کامیابی ہے۔ دوسری نشانی، دوسری پہچان حسن خاتمہ، اچھی موت، میرے محترم بھائیوں، کہ میت جو ہے، موت کے وقت اس کی پیشانی پر پسینہ آنا ہے۔ اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان، کوئی مومن کہ موت کے وقت پسینے پر، یہ پیشانی پر اگر پسینہ آ گیا ہے، اس کے قطرے بھی آ گئے ہیں، تو اس بات کی گارنٹی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آدمی جنتی ہوگا اور یہ آدمی نیکار ہوگا۔ کیا دلیل ہے؟ حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وہ ایک بڑے صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ وہ خراسان میں تھے، ایک ان کے بھائی بیمار ہو گئے، اس کی تیمارداری کرنے گئے، جب گئے تو اس کی وفات ہو چکی تھی۔ وفات ہو چکی، دیکھے کہ اس کی پیشانی پر پسینے کی کچھ قطرات تھے۔ کہتے ہیں اللہ اکبر، پہلے اللہ کی تکبیر بیان کی اور کہا کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے سنا، المؤمن یموت بعرق الجبین، کہ مومن کی موت جب بھی ہوتی ہے اس کی پیشانی پر قطرہ ہوتا ہے، یعنی یہ آدمی مومن ہے۔ المؤمن یموت بعرق الجبین، مومن کی چاہے مرد ہو عورت ہو، جب اس کی موت ہوتی ہے اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے ہوتے ہیں، اور اس بات کی گواہی دے رہے ہیں حضرت بریدہ بن حصیب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں فرمائی کہ مومن کی جب موت ہوتی ہے تو اس کی پیشانی پر پسینہ ہوتا ہے، یعنی یہ آدمی مومن ہے۔ یہ دوسری پہچان ہے۔ تیسری پہچان کیا ہے؟ تیسری علامت حسن خاتمہ کی ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ، کہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات اس کی وفات ہو، تو اس بات کی علامت ہے، اس بات کی نشانی ہے کہ یہ آدمی اچھا انسان ہے۔ اللہ اسے قبر کے عذاب بچائے گا، اللہ اسے اچھی موت نصیب عطا فرمائے گا، اللہ ان کے لیے کامیابیاں اللہ عطا فرمائے گا۔ گھر فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمرو راوی حدیث سے کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما من مسلم يموت يوم الجمعة او ليلة الجمعة الا وقاه الله من فتنة القبر۔ یعنی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص کی موت، ما من مسلمین، جو بھی مسلمان ہیں، جو بھی مرد ہیں، عورت ہیں، جس کی وفات ہو جمعہ کے دن، یوم الجمعہ، جمعہ کے دن، او لیلۃ الجمعہ، جمعہ کی رات میں، الا وقاه اللہ فتنة القبر، اللہ اسے فتنہ قبر سے، قبر کے فتنے سے، قبر کے عذاب سے اللہ اسے بچا لے گا۔ تو جمعہ کے دن اگرچہ اس حدیث میں کلام ہے،
لیکن علامہ البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ تو یہ تیسری دلیل ہے، تیسری پہچان ہے حسن خاتمہ کی کہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات اس کی وفات ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جمعہ کے دن ایک آدمی وفات ہوئی لیکن جمعہ کی نماز نہیں پڑھے، وہ کنڈیشن اس ایمان ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی کنڈیشن میں بتایا، سب سے پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز شرط یہ ہے کہ ایمان اور صحیح عقیدہ ہو۔ ہاں اگر اللہ چاہے، حدیث میں اللہ چاہے معاف کرنے والا، میں اور آپ کون ہوتے ہیں بھائی؟ میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ اللہ چاہے عذاب سے قبر سے دور کر دے، اللہ اسے اچھی موت نصیب دے، یہ اللہ رب العالمین کے اوپر ہے، کس کو دے گا وہ اللہ کو معلوم ہے۔ یہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کی فضیلت ہے اگر اس کی وفات ہوتی ہے۔ چوتھی علامت، چوتھی پہچان بڑی توجہ سنیے، حسن خاتمہ اور اچھی موت کی چوتھی پہچان یہ ہے کہ اللہ جسے مدینہ منورہ میں، آپ کے شہر میں جس کو موت نصیب ہو جائے، جو مدینہ منورہ میں جس کا وفات ہو جائے، اللہ اکبر، کیا خوش نصیب ان کے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں من استطاع ان یموت فلیمت بها، من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بها، جو شخص اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ اس کی موت مدینے میں ہو تو ایسا ضرور کرے۔ اس لیے فإنی اشفع لمن یموت بها، اس لیے کہ مدینہ منورہ میں جس کی وفات ہوگی، موت ہوگی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اس کے لیے سفارش کروں گا۔ اللہ اکبر، جس کی سفارش اللہ کے نبی کریں اس کے بارے میں آپ کی کیا سکتے، کامیابی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جس کی سفارش مدینے میں جس کی وفات ہو جائے، حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں اور کسی ناحیے سے جاتے ہیں، اگر اللہ کے فرما رہے ہیں کہ زندگی میں اگر ایسا کر سکو کہ مدینے میں تمہاری وفات ہو تو ایسا ضرور کرنا، کیونکہ میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإنی اشفع لمن یموت بها، جو جس کی وفات مدینہ منورہ میں ہوگی میں اس کی سفارش کروں گا۔ آخری چیز بیان کر کے بات ختم کروں گا میرے محترم بھائی، حسن خاتمہ، حسن خاتمہ اچھی موت کی علامات میں سے پانچویں اور آخری علامت بڑی پیاری علامت ہے کہ جس میت کی لوگ تعریف کرتے، جس میت کی لوگ گواہی دے کہ یہ جو انسان تھا، یہ تو عبداللہ عبد الرحمن تھا، 5 ٹائم کی نماز پڑھتا تھا، اس نے اخلاق کا کیا انسان تھا، اس کے جانے سے لوگوں کو غم معلوم ہو، اس کی تعریف کرے، جس میت کی لوگ تعریف کرے، گواہی دے، اس بات کی ضمانت ہے کہ آدمی جنتی ہے، جنت ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کی بڑی پیاری حدیث سنا کر بات ختم کروں گا، بڑے توجہ سے اس حدیث کو سنیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، صحابہ کرام بھی موجود تھے، صحابہ کرام نے اس کی اوصاف بیان کی، تعریف کی، یہ جو موتا ہے بڑے نیک انسان ہیں، بڑے اچھے ہیں، چاہے مرد ہو عورت ہو، ایک جنازہ گزرا، اس کی بڑی لوگوں نے تعریف کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا وجبت وجبت وجبت، واجب ہو گئی، واجب ہوگی، واجب ہوگی۔ پھر کچھ دیر بعد ایک جنازہ گزرا تو صحابہ کرام نے، بعض جو لوگ تھے انہوں نے اس موتا کے جنازے کی بڑی برائی کی کہ یہ فلاں برا ہے، آدمی غلط انسان ہے، ظلم کرتا ہے، اس کے جانے سے بہت اچھا ہوا اس کی موت ہو گئی، یعنی اس کی برائی لوگ کرنے لگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وجبت وجبت وجبت، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ حضرت عمر بن خطاب بھی اس مجلس میں تھے، کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی تعریف کی تو آپ نے 3 مرتبہ فرمایا واجب ہو گئی، اور ایک جنازہ اور گزرا تو لوگوں نے اس کی برائی کی، آپ پھر بھی آپ نے کہا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، یہ کیا واجب ہو گئی؟ 3 مرتبہ دونوں کے بارے واجب ہوگی، کیا بات ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اثنیتم علیہ خیرا، من اثنیتم علیہ خیرا وجبت له الجنہ، جس جنازے کی تم لوگوں نے تعریف کی، جس میت کی تم لوگوں نے تعریف کی، اس کے لیے جنت واجب ہو۔ اللہ اکبر، جس میت کی تم لوگوں نے ابھی ابھی تعریف کی، میں نے جو کہا واجب ہوگی، واجب ہوگی، 3 مرتبہ واجب ہو گئی جنت، وجبت له الجنہ، وجبت له الجنہ، وجبت له الجنہ، جنت واجب ہو گئی۔ اور یہ جو تم لوگوں نے ایک میت کی تم نے برائی بیان کی، کہتے من اثنیتم، اللہ کے نبی نے قصور بیان کر دیا، من اثنیتم علیہ شرا فدخل النار، جس میت کی تم نے برائی بیان کی وہ جہنمی ہے، وہ جہنم اس پر واجب ہو گئی۔ پھر اللہ کو فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، تم لوگ اس زمین پر اللہ گواہ ہو، تم لوگ اس زمین پر اللہ گواہ ہو۔ کیا مطلب میرے محترم بھائیو؟ لوگوں کی گواہی بھی کام آئے گی۔ ہماری زندگی کیسے ہے لوگوں کو معلوم ہے نا، ہم کسی کو مال حد پہ ہیں، کسی پر ناجائز ظلم کیے ہیں، کسی کو مارے ہیں، نماز کی زندگی نہیں پڑھے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھی موت نصیب ہو،
جنت واجب ہو جائے، جنت مل جائے، تو ہمارا تعلق مخلوق کے ساتھ اچھا ہو، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمارا تعلق اچھا ہو، کسی پر ظلم نہ ہو، ہمارے زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اگر ایسا کرتے ہیں، مرنے کے بعد جس میت کے لوگ تعریف کر دیے، اس بات کی علامت ہے، نشانی ہے، یہ پہچان ہے اس کا خاتمہ کی۔ میرا محترم بھائیو، ان تمام تعلیمات کی روشنی میں ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں اور آپ کو زندگی میں دعا کرنی ہے۔ کس کی دعا کرنی ہے؟ جہاں ہم جنت کے لیے دعا کرتے ہیں، جہنم سے بچنے کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ تو بعد کا قصہ ہے۔ سب سے پہلے یہاں موت کی فکر کرنی ہے، جیسی موت ویسا انجام۔ موت بہت امپورٹنٹ ہے، اسی لیے سلف دعا کرتے تھے، سلف دعا کرتے اپنی موت کے بارے میں۔ عبداللہ بن زبیر کے بارے میں اس کے بعد میں آتا ہے کہ ان کے ایک پوتے تھے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ایک پوتے تھے عامر بن ثابت۔ کہتے ہیں ہر فجر کی نماز پڑھے، جیسے ہم عام دعا کرتے ہیں، کبھی ہم موت کی فکر نہیں کرتے۔ وہ صحابی، وہ تابعی عامر بن ثابت فجر کی نماز کے بعد دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک المیتۃ الحسنہ، اللہم انی اسألک المیتۃ الحسنہ، یا اللہ مجھے اچھی موت نصیب فرما، اچھی موت نصیب فرما۔ یہ ہر فجر نماز کے بعد ہی دعا کرتے، فجر کے بعد۔ اس کے بیٹے نے کہا، ابا جان اچھی موت سے کیا مراد ہے؟ آپ روزانہ دعا کرتے ہیں اچھی موت مجھے نصیب ہو، اچھا خاتمہ نصیب ہو، حسن خاتمہ نصیب ہو، کیا مطلب اس کا اچھی موت کا؟ کہا میری نیت یہ ہے کہ میری خواہش یہ ہے کہ اللہ جب بھی میری روح قبض کرے میں اس سجدے کی حالت میں ہوں، میری روح جب بھی قبض ہو، جب بھی میری موت ہو، میں حالت سجدہ میں رہوں۔ کہتے ہیں اس کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ ایک دن کی بات ہے، نمازی مغرب پڑھنے آئے تھے، نماز مغرب پڑھنے آئے اور سجدے میں گئے، سجدے میں ہی چلے گئے، سجدے میں ان کی روح پرواز ہو گئی اور اس کی وفات ہو گئی۔ اس طرح جو ہے ان کی اچھی موت ہوئی اور اس کی دعا بھی قبول ہوئی۔ لیکن کچھ ایسے بد نصیب ہیں کہ موت کے وقت بھی کلمہ توحید لاکھ کہیں اس کو بولنے کی طاقت نہیں ہوتی، کیوں؟ اس کی زندگی شرک میں، بدعات میں، خرافات میں رہی تھی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تذکرہ میں کہتے ہیں، ایک تاجر تھا، جیسے بزنس مین ہوتا ہے، ایک تاجر کا کاروبار تھا، جب اس کی موت کا وقت آیا تو لوگوں نے لاکھ کہا کہ کلمہ پڑھ لو بھائی، کم سے کم توحید کا کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ کہتے ہیں بار بار کہے جا رہے تھے اس کی زبان پر دکانوں کاروبار کے بزنس کی جو ہے حساب کتاب منہ میں تھا، فلاں حساب کتنا ہے، فلاں دکان کتنا ہے، یہ کرتے کرتے اس کا وفات ہو۔ ابھی ریاض کی بات ہے، کہتے ہیں کہ تین نوجوان ایک کار سے جا رہا تھا، دو کا آن دا اسپاٹ جو ہے انتقال کر گیا، ایک شخص ابھی موت و حیات کشمکش میں تھا، کہا کہ تم بھی لا الہ الا اللہ بول دو، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ اس کی جنت ہے۔ کہتے ہیں بار بار کہا جا رہا ہے لیکن وہ نوجوان بول نہیں پا رہا ہے، کہتے ہیں انا فی سقر، میں جہنمی ہوں، یہ کہتے یہ جملہ کہتے اس کی وفات ہو گئی۔ میرے محترم بھائیو، ہمیشہ زندگی میں اچھی موت کی فکر کرنا ہے اور بری موتوں سے ہمیشہ پناہ مانگنی ہے، کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم، آدمی کا اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ جیسی موت ہوگی ویسی حساب سے اللہ تعالیٰ جنت و جہنم کا فیصلہ فرمائے گا۔ یہ آج کے خطبے کا پیغام تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی موت نصیب عطا فرمائے، حسن خاتمہ نصیب عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو اللہ تو معاف عطا فرما۔ اللہ ہمارے ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجل عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو بری موتوں سے اللہ میری رہاف کی حفاظت فرما۔ جب بھی آفات ہو تو کلمے والی موت نصیب عطا فرما، توحید والی موت نصیب عطا فرما، شہادت والی موت نصیب عطا فرما۔ آمین تقبل رب العالمین۔